اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ جماعت نحم اردو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کی تشریح ہم پڑھیں گے۔ حصہ غزل میں سے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز اینڈ کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں آپ کی پسندیدگی کا پتہ بھی چلے اور آپ اس سے سیکھتے بھی جائیں۔ شعر نمبر 1 یا پہلا شعر۔ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ دیدہ تر رونے والی آنکھ، تشنہ پیاس، فریاد آہوازاری۔ نثر۔ جب میرے دل و جگر نے فریاد کی پیاس محسوس کی تو مجھے رونے والی نگاہیں یاد آئیں۔ تشریح بحوالہ شاعر۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تکلیف محسوس کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تکلیف صرف رونے سے کم ہو سکتی ہے، تو مجھے غم اور تکلیف میں ساتھ دینے والی میری آنکھیں یاد آئیں کہ میرے رونے کی حسرت صرف اس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ بقول شاعر، وہ اشک بن کے میرے چشم تر میں رہتا ہے، وہ اشک بن کے میرے چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ دم لیا تان قیامت نے ہنوز، دم لیا تان قیامت کا ہنوز، دم لیا تان قیامت نے ہنوز، دم لیا تان قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ الفاظ معنی۔ دم لینا، تم لینا، ہنوز ابھی تک، دم لینا تم جانا، رک جانا، ہنوز ابھی تک، تاحال وقت سفر، کوچ کرنے کا وقت، جانے کا، رخصت ہونے کا وقت۔ نثر۔ اور یہ کیا وقت سفر، یہ جو مرکب استعمال ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ ابھی تو قیامت بھی نہیں رکی تھی کہ مجھے دوبارہ تیری جدائی کا خیال آیا۔ تشریح حوالہ شعر۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں تیری جدائی کا رو رہا تھا، کیونکہ تیرا فراق کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اب جب تیرا وصال اور ساتھ میسر ہوا اور میری حالت تھوڑی سنبھل گئی تو یک پھر سے تیرے جانے اور جدائی کا وقت ہوا چاہتا تھا، جس سے مجھ پر ایک دفعہ پھر قیامت ٹوٹی۔ بقول شاعر، آنا تیرا مبارک جانا تیرا اداسی، آنا تیرا مبارک جانا تیرا اداسی، د غٹ غٹ سترگے دے زڑا رانا اباسی۔ شعر نمبر 3۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، 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 کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ الفاظ معنی۔ زندگی جیون، حیات، راہ، راستہ۔ نثر۔ زندگی اس طرح بھی گزر سکتی تھی لیکن انہی گزرگاہوں پر چلتے ہوئے مجھے ہماری پرانی گزرگاہیں یاد آئی کہ ہم بھی ان راستوں پہ کبھی چلے تھے۔ تشریح بحوالہ شاعر۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب زندگی یوں ہی
بے فکری سے گزر رہی تھی اور میں اطمینان سے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جیسے مجھے وہ پرانی گزرگاہیں یاد آئیں جن پہ کبھی ہم ایک ساتھ گزرے تھے، تو مجھے تیرا خیال آیا اور میں پھر سے غمگین ہو گیا۔ بقول شاعر: یاد کر کے اور بھی تکلیف ہوتی ہے عدیم، یاد کر کے اور بھی تکلیف ہوتی ہے عدیم، بھول جانے کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہ تھا، بھول جانے کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ شعر: کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، 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 گر تیرا خلد میں گر یاد آیا، گر تیرا خلد میں گر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ الفاظ معنی: رضوان جنت کا دروغہ، لڑائی جھگڑا، گھر مکان رہنے کی جگہ، بیت گھر اگر۔ نثر: تیری رضوان سے لڑائی ہوگی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ تیرا گھر تو جنت میں تھا۔ تشریح بحوالہ شعر: یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر میری جنت کے دروغہ سے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے جنت میں تیرا گھر یاد آیا ہوگا، اور میں نے تم سے ملنے اور تجھ سے ملنے اور جنت سے باہر نکلنے کی ضد کی ہوگی، اور دروغہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہوگی، جس وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑا ہوا ہوگا۔ شعر نمبر 5: کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، 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 دشت کو دیکھ کر گر یاد آیا، دشت کو دیکھ کر گر یاد آیا۔ نثر: جس طرف بھی دیکھوں میرے ارد گرد ویرانی ہی ویرانی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے میرا گھر یاد آتا ہے۔ الفاظ معنی: ویرانی غیر آبادی، سنسان جگہ، دشت صحرا غیر آباد۔ تشریح بحوالہ شاعر: یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے بغیر میرا گھر ایک غیر آباد جگہ اور کھنڈر سے ہرگز کم نہیں، کیونکہ ایک تم ہی تو ہو جسے میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ جب میں کسی غیر آباد اور اجڑی ہوئی جگہ سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنے دل کی ویرانی بھی یاد آ جاتی ہے۔ بقول شاعر: تو تو سورج ہے تجھے کیا معلوم رات کا درد، تو تو سورج ہے تجھے کیا معلوم رات کا درد، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ شعر نمبر 6: میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد، 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 سنگ اٹھایا تک سر یاد آیا، سنگ اٹھایا تک سر یاد آیا، پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ الفاظ معنی: مجنون قیس عامر کا لقب، قیس بن عامر کا لقب، عاشق پاگل، لڑک پن لڑکے کی عمر کا ہونا، لڑکا ہونا یعنی چھوٹی جوان عمر کا ہونا، سنگ پتھر۔ نثر: اے اسد، میں نے لڑک پن میں مجنون کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر مجھے اپنا سر یاد آیا۔ تشریح: یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کا مقطع ہے۔ مقطع یعنی وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور غالب جو اپنا پہلا تخلص استعمال کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ اسد تھا۔
اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے اسد، میں نے بھی لڑکپن کے جوش میں باقی بچوں کی طرح مجنون کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا تھا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، کیا جناب بک رہا ہے، لیکن پھر اچانک مجھے اپنی کیفیت آ گئی کہ میں بھی تو ایک عاشق ہوں، اور خدا نہ خواستہ کل میری بھی یہ حالت ہو سکتی ہے، اور یہ خیال آتی ہی میں نے فوراً اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو چکے ہوں گے، اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے سہیلیوں کے لیے مفید ہے، تو یقیناً آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک، شیئر اور کمنٹس کرتے جائیں۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔